اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. سامعات السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اسماء الحسنہ کے سلسلے کو جاری رکھتے ہوئے آج جس اسم کو ہم سیکھنے جا رہے ہیں وہ ہے القوی. معنی ہے طاقتور، قدرت والا، یعنی وہ ذات جس کی طاقت پوری اور کامل ہے. وہ ذات باصفات اتنی طاقتور ہے کہ دنیا کی کوئی طاقت اس کو عاجز نہیں کر سکتی. یہ ہے القوی، اللہ کی ذات. اب یہ اللہ تعالیٰ کی اسم القوی قرآن میں بہت مرتبہ آیا ہے، جیسے سورہ شورى آیت نمبر 19 میں، اور سورہ مجادلہ آیت نمبر 21 میں، اور سورہ ہود آیت نمبر 66 میں. اللہ نے کہا سورہ شورى آیت نمبر 19 میں، اللہ لطیف بعبادہ یرزق من یشاء وهو القوی العزیز. اللہ بندوں کے ساتھ لطف و کرم کرنے والا ہے، وہ جس کو چاہتا ہے رزق دیتا ہے، اور قوی وہ عزیز ہے، وہ قوت والا اور غالب ہے. سورہ مجادلہ آیت نمبر 21 میں فرمایا اللہ نے، کتب اللہ لاغلبن انا ورسلی ان اللہ قوی عزیز، کہ اللہ نے لکھ دیا ہے کہ میں اور میرے پیغمبر ضرور غالب آئیں گے، اللہ قوی و عزیز ہے. اور ایک جگہ سورہ ہود آیت نمبر 66 میں اللہ نے فرمایا، ان ربک هو القوی العزیز، بے شک تیرا رب قوت والا اور غالب ہے. سورہ حج آیت نمبر 74 میں اللہ نے فرمایا، ما قدر اللہ حق قدرہ ان اللہ لقوی عزیز. انہوں نے اللہ کے مرتبے کے مطابق اس کی قدر نہ جانی. اللہ تعالیٰ بڑا ہی زور آور اور قوت والا ہے، اور وہ زبردست اور غالب ہے. بہت یعنی یہ بات ایک کامن ہے کہ بندے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی قدر نہیں جانتے جیسے کہ قدر جاننی ہے. یہ آیت بارہا پڑھیں سورہ حج کی آیت نمبر 74، کیونکہ آج ہمارے معاشرے میں یہ چیز عام ہے کہ بندہ اللہ کی قدر ٹھیک سے نہیں کرتا جتنا کہ قدر اس کی کرنی چاہیے. اللہ نے صاف کہہ دیا، ما قدر اللہ حق قدرہ، انہوں نے اللہ کے مرتبے کے مطابق اس کی قدر جانی ہی نہیں. جبکہ ان اللہ، بے شک، یعنی اس میں کوئی شک کی گنجائش نہیں ہے کہ اللہ کیسا ہے، زبردست طاقت والا اور وہی غالب ہے. زبردست طاقت والا ہے اور وہی غالب ہے. اب دیکھیں اس کی قوت کے دلائل، جیسے اس کی قوت کے دلائل میں سے ایک واضح دلیل ہے کہ اس نے اپنے انبیاء اور اولیاء کرام اور اپنے خاص بندوں کی نصرت و حمایت و مدد کی. یعنی انبیاء کرام کے واقعات جو قرآن نے بیان کیے ہیں کئی ہیں، جس میں ہم دیکھ سکتے ہیں کہ جیسے مومن بندوں نے، انبیاء کرام نے، اور اللہ کے دوسرے بھی پیارے بندوں نے، صالحین نے، شہداء نے، صالحین نے، جنہوں بھی اللہ کی راہ میں جہاد فی سبیل اللہ کیا، قتال کیا، تو ان کا معاملہ دیکھیں کہ انہوں نے اللہ کی قوت کو مانا. انہوں نے یقین کیا کہ اللہ قوت والا ہے اور وہ مدد کرتا ہے، اور اس بھروسے پر انہوں نے اللہ تعالیٰ کے دین کو غالب کرنے کے لیے کوششیں کی، اور اللہ تعالیٰ نے ان کو کامیابی عطا کی. جیسے آپ دیکھیں سورہ ہود آیت نمبر 66 میں، فَلَمَّا جَاءَ أَمْرُنَا نَجَّيْنَا صَالِحًا وَالَّذِينَ آمَنُوا مَعَهُ بِرَحْمَةٍ مِنَّا وَمِنْ خِزْءِ يَوْمَئِذٍ إِنَّ رَبَّكَ هُوَ الْقَوِيُّ الْعَزِيزُ. بس جب ہمارا حکم آیا، ہم نے صالح علیہ السلام کو، ان کے ساتھیوں کو جو ان کے ساتھ ایمان لائے تھے، اپنی رحمت کے ذریعے نجات دی اور اس دن کی رسوائی سے بچا لیا. بے شک تیرا رب قوی اور عزیز ہے. اور ایک جگہ ارشاد فرمایا اللہ نے سورہ حج آیت نمبر 40 میں، وَلَيَنْصُرَنَّ، اور اللہ ضرور مدد کرے گا. وَلَيَنْصُرَنَّ اللَّهُ، اللہ ضرور مدد کرے گا. کس کی؟ مَن يَنْصُرُهُ إِنَّ اللَّهَ لَقَوِيٌّ عَزِيزٌ. کس کی مدد کرے گا؟ من اس کی جو ینصرہ، اس کی مدد کریں. اللہ اکبر. ان اللہ لقوی عزیز، بے شک اللہ کیسا ہے؟ زبردست طاقت والا اور غالب ہے. اگر اللہ پاک چاہتے تو اللہ کی زمین پر اللہ تعالیٰ قانون اپنا نافذ کرنے کے لیے اپنے فرشتوں سے نافذ کروا دیتے. یعنی اللہ سبحانہ تعالیٰ چاہتے تو کن فیکون کا معاملہ ہے، لیکن اللہ نے کیا کیا؟ بندوں کے لیے کہا کہ تم اللہ کے دین کی مدد کرو.
حتیٰ کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ممبر پر بیٹھ کر دعا کی کہ اللہم انصر من نصر دین محمد، اللہ تو ان کی مدد فرما جو دین محمد کی مدد فرماتے ہیں. اور اللہ نے بھی وعدہ کیا سورہ حج آیت نمبر 40 میں کہ میں ضرور اللہ ان کی مدد کرے گا جو اس کی مدد کرتے ہیں. اللہ اکبر. اس کے بعد بھی اگر کوئی مومن بندے کو اللہ کی مدد پر یقین نہیں ہے تو پھر وہ گویا مومن ہی نہیں ہے. اور ایک جگہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے سورہ مجادلہ آیت نمبر 21 میں فرمایا کتب اللہ لأغلبن انا ورسلی ان اللہ قوی عزیز. اللہ نے لکھ دیا ہے میں اور میرے پیغمبر غالب آئیں گے، بے شک اللہ تعالیٰ قوی اور غالب ہے. اور ایک جگہ سورہ احزاب آیت نمبر 25 میں اللہ نے فرمایا وَكَفَى اللَّهُ الْمُؤْمِنِينَ الْقِتَالَ وَكَانَ اللَّهُ قَوِيًّا عَزِيزًا. اللہ تعالیٰ جنگ میں مومنوں کو خود ہی کافی ہو گیا، اللہ قوی اور غالب ہے. سبحان اللہ. یعنی اللہ تعالیٰ قتال میں کافی ہو گئے مومنوں کے لیے. وَكَفَى اللَّهُ الْمُؤْمِنِينَ الْقِتَالَ وَكَانَ اللَّهُ قَوِيًّا عَزِيزًا. کیونکہ اللہ کیسے ہیں؟ بہت زیادہ قوت والے اور غالب ہیں. یہ جتنی آیتیں ہم نے پڑھی، جتنی جو آیتیں میں نے سورہ ہود کی آیت، سورہ حج کی آیت، سورہ مجادلہ کی، سورہ احزاب کی، ان تمام آیتوں میں یہ بات نظر آتی ہے. جسے میں ایک مثال دے کر سمجھاؤں کہ کوئی منسٹر کی پہچان والا ہے، کوئی منسٹر کا دوست ہے، تو وہ ظلم کو، برائی کو اگر ہاتھ پکڑ کے رکاتا ہے اور یہ سوچتا ہے، یعنی ہاتھ پکڑ کر رکاتا ہے، اس میں ڈیرنس ہے. اور ڈیرنس کس وجہ سے آتا ہے اسے؟ کہ وہ یہ سمجھتا ہے کہ وہ یہ سمجھتا ہے کہ میرا دوست منسٹر ہے تو وہ میری مدد کرے گا، کیونکہ اس کے ہاتھ میں پولیس فورس ہے، اس کے ہاتھ میں فوجی ہے، اس کے ہاتھ میں سب ہیں. لہذا میں کھل کے ظلم کو روکوں گا اور ظالم کا ہاتھ پکڑ لوں گا اور ظلم ہونے نہیں دوں گا. وہ کس وجہ سے اس کے اندر یہ چاہ پیدا ہوتی ہے، پھر وہ کیوں کرتا ہے یہ کام؟ کیونکہ اس کو اندازہ ہوتا ہے کہ میرا دوست بہت طاقتور ہے اور وہ میرا ساتھ دے گا ظلم کے خلاف آواز اٹھانے پر. سبحان اللہ. اللہ تعالیٰ کی ذات بے مثل ہے. لیس کمثلہ شیء. اس کے لیے تو کوئی مثال نہیں. اتنی زیادہ قوت والا وہ ہے، اتنی زیادہ قوت والا ہے وہ کہ اس کے لیے کوئی مثال ہی نہیں ہے. جب اتنی قوت والا رب کہتا ہے کہ میں ضرور مومنوں کی مدد کروں گا، اور مومنوں کی مدد کی اللہ نے اور ثابت کر دیا قرآن میں. یہ بات تا قیامت تک کے لیے لکھ دی گئی کہ اللہ نے مومنوں کی مدد کی تھی، حق کو ثابت کرنے کے لیے، باطل کو غارت کرنے کے لیے. سبحان اللہ. یعنی اللہ تعالیٰ نے اپنی قوت کا اظہار کیسے کیسے کیا. دیکھیے کہ ایک تو مومنوں کو کہتا ہے کہ وہ اللہ پر ایمان لائیں کہ اللہ قوی ہے، اور جب اس کے اللہ تعالیٰ کے صاحب قوت ہونے کی دلیل ہم دیکھتے ہیں تو یہ دلائل ہم کو قرآن سے ملتے ہیں کہ اللہ نے اپنی قوت کا اظہار کیا اپنے مومن بندوں کی مدد کر کے. کفار کے خلاف بڑے بڑے لشکر تھے فرعون کے، لیکن اللہ نے مدد کی، اور غالب کون رہا؟ اللہ کی ذات ہی غالب رہی. اور ہم جب اللہ کے صاحب قوت ہونے کی اور بھی دلیلیں جو دیکھتے ہیں تو وہ یہ ہے کہ اس نے آسمان اور زمین کو اپنے حکم کے ساتھ تھام رکھا ہے. اللہ اکبر. وہ کہتا ہے اس ٹھہر جاؤ تو وہ ٹھہر گئے، آسمان و زمین، اور ان کی حفاظت بھی کرتا ہے. وہ کوئی چیز اسے بے بس نہیں کر سکتی. اللہ اکبر. یعنی وہ اتنا طاقتور ہے کہ کوئی چیز اسے بے بس نہیں کر سکتی. وہ بہت ہی تمام قوت والوں سے سب میں زیادہ قوت والے اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہیں. اللہ تعالیٰ اپنی ذات و صفات میں اتنا کامل اور رکھتا ہے کہ انسان اس کا ادراک بھی نہیں کر سکتا. اس کی سوچ میں بھی یہ بات نہیں آ سکتی کہ اس کی قوت کتنی ہے، ٹوٹل کیا ہے. اس کا ادراک بھی نہیں اس تعلق سے. وہ ہمیشہ دنیاوی اسباب کو مد نظر رکھتے ہوئے جلدی مایوسی کا شکار ہو جاتا ہے. بندہ دنیاوی اسباب کو مد نظر رکھتا ہے اور بہت ہی جلد مایوسی کا شکار ہو جاتا ہے. لوگ دنیاوی چیزوں سے متاثر ہو کر ان کی قوت کے پیش نظر ان کے سامنے سر جھکا دیتے ہیں، اور بعض لوگ جلد ہی ان اندیکھی چیزوں کا خوف کھاتے ہوئے اور ظاہر چیز کی بڑائی کو مد نظر رکھتے ہوئے ان کو الوہیت اور عبودیت میں شریک بھی کر لیتے ہیں. اللہ اکبر.
الوہیت اور عبودیت میں شریک بھی کرنے لگتے ہیں، حالانکہ اللہ تعالیٰ اپنے فضل سے جب چاہتا ہے اپنے نیک بندوں کو نقصان سے بچا لیتا ہے، اور جب چاہتا ہے اپنے اور اپنے دین کے دشمنوں کو تباہ و برباد کر دیتا ہے۔ اس کی تمام مخلوقات میں سے کسی میں یہ ہمت نہیں ہوتی کہ وہ اس کی قدرت سے مقابلہ کر سکیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اللہ کی قوت کو سمجھنے والا بنائے، اور ایک حدیث کے ساتھ اپنی اس بات کو ختم کرتے ہیں کہ جیسے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ترمذی کی حدیث ہے، ایک شخص کو جسم میں درد تھا، ایک شخص کو جسم میں شدید درد تھا، اس نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بتایا تو آپ نے اس سے فرمایا اپنا داہنا ہاتھ تکلیف والی جگہ پھیرتے ہوئے 7 مرتبہ پڑھو، اعوذ لعزت اللہ وقوتہ من شر ما اجد، اعوذ لعزت اللہ وقوتہ من شر ما اجد۔ اس شخص نے پڑھا اور شفا پائی۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو نیک کام کرنے کی اور اللہ تعالیٰ کی قوت کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب۔